تو حضور اب تک اس جنگ میں کیا ہو چکا؟ امریکہ اسرائیل نے کہاں کب کیسے حملے کیے، ایران نے کیسے کب اور کہاں جواب دیے، ابھی کیا ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل رجیم چینج کا ہدف حاصل کر پائیں گے، کیا خامنہ کی شہادت میں کوئی اندرونی ہاتھ بھی تھا؟ سپریم لیڈر کو ایک ملاقات کے بہانے دفتر بلایا گیا، پہلی دفعہ ایک AI ایجنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے، کل شاٹس لے، اور اس کے بعد اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے کچھ ڈرونز کو، اور اس کے بعد پھر ایئر کرافٹ کی سٹرائکس بھی ہوئی ہیں۔ سپریم لیڈر خامنہئی کی شہادت کے ایران پر کیا اثرات ہوں گے، خامنہئی کا جانشین کیسے منتخب کیا جائے گا، کون کون امیدوار ہیں، ان حالات میں معاملات کون چلا رہا ہے، اس سے ایران کے رد عمل میں لچک آئے گی یا مزید سختی، اس جنگ کے اثرات امریکہ پر کیا ہوں گے، ایران پر کیا ہوں گے، اسرائیل پر کیا ہوں گے، مشرق وسطیٰ پر کیا ہوں گے، دنیا پر کیا ہوں گے، پاکستان پر کیا ہوں گے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال امامت کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں ضرب کلیم میں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نام علی حسینی خامنہئی تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ آدھے آذربائیجانی ترک، آدھے فارسی ایرانی تھے۔ 1939 میں عراق کے مذہبی شہر نجف میں ایک عالم اور مجاہد جواد خامنہئی کے ہاں پیدا ہوئے۔ خامنہئی خاندان کا نسب براہ راست چوتھے شیعہ امام زین العابدین سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خاندان کے مرد کالا عمامہ پہنتے، اور یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہونے کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، اور اسی لیے انہیں سید بھی کہا جاتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اپنی مذہبی تعلیم شروع کی، مختلف فقہاء سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ 18 برس کی عمر میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کا سفر کیا۔ 1958 میں واپسی پہ امام خمینی کی شاگردی اختیار کی۔ امام خمینی کے قریبی معتمد بن گئے، جنہوں نے انہیں ایران بھر میں شاہ کے خلاف تحریکیں چلانے کا مشن بھیجا، جس کے نتیجے میں انہیں 6 بار گرفتار کیا گیا اور بالآخر 3 سال کے لیے جلا وطن۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی کامیابی کے بعد خامنہئی نے نو قائم شدہ اسلامی جمہوریہ ایران میں کئی عہدوں پر وہ فائز رہے۔ 1981 میں ان کے ایک لیکچر کے دوران کسی نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں اس کے اندر بم چھپا کر ان کے سامنے میز پر رکھ دیا، جس کے پھٹنے سے ان کا دایاں بازو مستقل طور پر غیر فعال ہو گیا۔ جب 1989 میں خمینی کا ان کا انتقال ہوا، امام خمینی کا، تو خامنہئی در حقیقت عہدہ سنبھالنے کے اہل نہیں تھے۔ وہ مذہبی درجہ بندیوں میں اتنے سینئر نہیں تھے، اور وہ عہدہ سنبھالنے کے لیے خود بھی انکار کرتے رہے، لیکن انہیں منتخب کیا گیا۔ راتوں رات آئین کو تبدیل کر کے انہیں سپریم لیڈر کا عہدہ سونپا گیا۔ امام خمینی نے نظام میں ایک انقلابی تبدیلی کی کہ 12ویں امام، یعنی کہ امام مہدی یا غائب امام بھی جنہیں کہا جاتا ہے اہل تشیعوں کے ہاں، ان کی غیر موجودگی میں ایک سینئر اسلامی فقیہ کو ان کے ولی کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے ولایت فقیہ
اسلامی فقہا کی سرپرستی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ایرانی جمہوریہ کی مذہبی بنیاد ہے۔ 36 سال تک وہ ایران کے سیاسی، عسکری اور مذہبی رہنما رہے۔ پابندیوں، سازشوں اور جنگوں کے دوران ایران کی رہبری کی۔ ہمیشہ بہادری، استقامت، پختہ ایمانی، شہادت کو مومن کی تمنا اور حسینی حق گوئی اور قربانی کا پرچار کرتے رہے۔ آخری دم تک دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہے۔ جھکے نہیں، بھاگے نہیں، راہ فرار اختیار نہیں کی۔ جس حسینی نظریے کی عمر بھر تبلیغ کی، اسی جذبے کے تحت شہادت کو گلے لگایا۔ امام آیت اللہ خامنائی، آپ کی شہادت کو سلام، آپ کو سلام۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی شہادت قبول فرمائیں اور بوقت آزمائش ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ہم آپ کو بتاتے رہے کہ اصل کھیل مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بالادستی کا ہے۔ اصل کھیل گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے رہے کہ اس کا پہلا فیز، اس کی آخری رکاوٹ ایران ہے، کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرف کو اشارہ کر رہا تھا۔ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں جب انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ مانا، تو اس دورے کے دوران اسرائیل نے ایک سکہ جاری کیا۔ اس کے ایک طرف تیسرے ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی شبیہ اور دوسری جانب سائرس دی گریٹ اور ٹرمپ کی شبیہ ہے۔ سائرس دی گریٹ سلطنت فارس کا شہنشاہ تھا، جس نے 2500 سال قبل بابل پر حملہ کر کے نہ صرف بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے نجات دلوائی تھی، بلکہ یروشلم میں دوسرا ہیکل بھی تعمیر کروایا تھا۔ دوسرا ہیکل بھی رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں مسمار کر دیا تھا۔ 2000 سال گزر گئے، یہودیوں کو پھر سے لا کر یروشلم میں آباد کیا گیا اور ان کا تیسرے ہیکل کی تعمیر کا خواب تعبیر کے قریب ہے۔ یہ سکہ جو جاری کیا گیا دراصل اسی تعبیر کا مظہر تھا کہ جیسے دوسرا ہیکل سائرس نے بنایا، ویسے ہی تیسرا ہیکل ٹرمپ بنوائے گا۔ لیکن ٹرمپ اگلا الیکشن ہار گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ ایسی ہوا میں نہیں کیا۔ میں نے اس پر ایک پروگرام کیا 2023 میں، اور اس میں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ ٹرمپ دوبارہ آئے گا، اور انہوں نے یہ جو پروفیسی نکالی ہے، یہ جو سکہ نکالا ہے، یہ اس کو صحیح کر کے رکھیں گے۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ہوا میں نہیں کیا۔ خیر، وہ پروگرام رپورٹ ہو گیا اور چینل بھی ڈیلیٹ ہو گیا بعد میں، اور ویڈیو بھی، کیونکہ اس وقت ٹرمپ حالانکہ اس وقت صدارت کی دوڑ میں کہیں نہیں تھے، اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جیتے گا، اور اسی کے دور میں تیسرے ہیکل کی بھی تعمیر ہوگی۔ تیسرا ہیکل، گریٹر اسرائیل اور دجال کا ظہور، یہ سب واقعات ایک کے بعد ایک ہوں گے۔ ٹرمپ 2024 کا الیکشن جیت گیا۔ اسرائیل نے 2023 سے غزہ میں ایک نسل کشی جاری کی ہوئی تھی، شروع کی ہوئی تھی، لیکن ٹرمپ اس کے جیتتے ہی مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے اپنا کھیل سٹیپ اپ کر دیا۔ ایک ایسا صدر جو ایپسٹین کے ہاتھوں کمپرومائز تھا، وہ ایپسٹین جو موساد کا ایجنٹ تھا اور اسرائیل کا اپنا بندہ تھا۔ پھر حزب اللہ، حماس، بشار الاسد، حوثی، سب کو ایک ایک کر کے وہ نیوٹرلائز کرتے گئے۔ غزہ میں نسل کشی وہ کر چکے تھے۔ اب ان کے اور گریٹر اسرائیل کے بیچ میں صرف ایک رکاوٹ حائل تھی، اور وہ تھا ایران۔ اب ایران کی باری تھی۔ گزشتہ برس بظاہر ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے، لیکن مذاکرات کے دوران ہی امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا گیا، جس میں جوہری تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ 2 ماہ قبل ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملک گیر مظاہروں اور احتجاج میں تبدیل ہو گئے۔ مظاہرین کے مطالبات مہنگائی سے بڑھ کر رژیم کی تبدیلی کے مطالبات تک پہنچ گئے۔ اسلامی رژیم نے کریک ڈاؤن کیا۔ مظاہرین میں
موساد کے ایجنٹس کا انکشاف ہوا، ان پر قابو پایا گیا، لیکن امریکہ نے اپنی فوج متحرک کر دی۔ تقریباً اپنی 1/3 فوج مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے اڈوں اور اس کے سمندروں میں مرکوز کر لی۔ خلیج فارس اور بحیرہ روم میں بڑی بحری فورس تعینات کی گئی، جس میں طیارہ بردار بحری جہاز، ہوائی جہاز، نیوکلیائی آبدوزیں، سینکڑوں جہاز، میزائل، ہوا میں ریفیول کرنے والے ٹینکرز، مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی بیسز پر موجود ویپن سسٹمز کو بھی بیف اپ کیا گیا، اور اسرائیل نے بھی بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن ایران بھی اس سے بے خبر نہ تھا، اس نے اپنی جنگی تیاری ساتھ ساتھ جاری رکھی اور تمام ممکنہ ایونچوالٹیز کے لیے منصوبہ بندی کی، جس میں ہائر کمانڈ میں شہادتوں کے پیش نظر ممکنہ تبدیلیوں کے لیے تیاریاں اور جانشینی اور کمانڈ کی منتقلی کے منصوبے شامل تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات بھی چل رہے تھے، جس کی ثالثی عمان کر رہا تھا۔ جنیوا میں ان مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد عمانی وزیر خارجہ البسیدی نے امریکی میڈیا کو ہی بتایا کہ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ ایران نیوکلیائی مٹیریل کی صفر سٹاک پائلنگ پر رضامند ہو گیا تھا، یعنی انرچڈ مٹیریل کو ڈاؤن گریڈ کر کے بطور فیول استعمال کر لیا جائے گا، اور کوئی انرچڈ مٹیریل یا انرچڈ یورینیم سٹور نہیں کیا جائے گا، اور اس سب کی نگرانی IAEA کرے گا، اس کو ایکسیس دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ معاملہ تو حل ہو رہا تھا، لیکن اس سب کی خبر ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہے اور یہ بھی بتاتے رہے کہ یہ آئی واش ہے اور اسرائیل کسی صورت یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی معاہدہ طے پاتا، امریکہ اور اسرائیل نے 27 فروری کی صبح ایران پر مشترکہ فضائی حملہ کر دیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کو ان حملوں پر آمادہ کرنے والا واحد اسرائیل نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبینہ طور پر متعدد نجی کالز کی، جس میں ایران پر حملے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گو کہ سعودی عرب بظاہر عوامی طور پر سفارتکاری کی حمایت کر رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب اپنی سرزمین کو اور اپنی فضائی حدود کو حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ سعودی عرب ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ایران پر حملہ کیجئے۔ بعض ذرائع کسی ایک آدھ اور خلیجی ملک کا نام بھی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں اب پھر دیکھ لیجئے کہ جب ڈیل سامنے دکھائی دے رہی تھی اور ٹاکس کا صرف ایک اور راؤنڈ درکار تھا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے کر دیے۔ یاد رکھیے گا کہ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وار آف نیسیسٹی، ایک وار آف چوائس۔ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے یہ وار آف چوائس تھی، کیونکہ ایران امریکہ یا اسرائیل پر کوئی حملہ کرنے نہیں جا رہا تھا۔ تو حضور اب تک اس جنگ میں کیا ہو چکا؟ امریکہ اسرائیل نے کہاں، کب، کیسے حملے کیے، ایران نے کیسے، کب اور کہاں جواب دیے، ابھی کیا ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل رجیم چینج کا ہدف حاصل کر پائیں گے، کیا خامنہئی کی شہادت میں کوئی اندرونی ہاتھ بھی تھا، سپریم لیڈر خامنہئی کی شہادت کے ایران پر کیا اثرات ہوں گے، خامنہئی کا جانشین کیسے منتخب کیا جائے گا، کون کون امیدوار ہیں، ان حالات میں معاملات کون چلا رہا ہے، اس سے ایران کے رد عمل میں لچک آئے گی یا مزید سختی، اس جنگ کے اثرات امریکہ پر کیا ہوں گے، ایران پر کیا ہوں گے، اسرائیل پر کیا ہوں گے، مشرق وسطیٰ پر کیا ہوں گے، دنیا پر کیا ہوں گے، پاکستان پر کیا ہوں گے، آج ان سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 15 سے 20 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضور امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ آپریشن صبح سویرے ایران کے وقت کے مطابق 9:45 بجے شروع کیا۔ متعدد صوبوں تہران، اصفہان، نیتنز، فردو اور جنوبی علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایک مشترکہ فوجی آپریشن جسے امریکہ نے ایپک فیوری اور اسرائیل نے رورنگ لائن کا نام دیا۔ حملے میں ایران کے مختلف صوبوں میں اہم فوجی اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جیسے
فضائی دفاع کے ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، میزائل کی اسٹوریج سائٹس تھیں، جوہری پلانٹس تھے جیسے نیتنز اور فردو جو ایران کی جوہری پروگرام کا حصہ ہیں، پھر IRGC جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے ایران کی طاقتور فوج، اس کے اڈے، ایئرپورٹس اور قیادت کے مراکز شامل تھے۔ اور امریکہ نے اس کے لیے ٹاماہاک میزائلز جو کہ لانگ رینج ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز ہیں، ہیمارس راکٹس ہیں جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ میزائلز ہیں، ڈرونز جو، اور اس میں ون وے ڈرونز جو سستے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہلی دفعہ استعمال کیے گئے، لڑاکا طیارے F-18 استعمال کیے گئے۔ اسرائیل نے 200 سے زیادہ فائٹر جیٹس جیسے کہ F-35 اور F-16 کی اس کا بڑا آپریشن کیا۔ یہ IAF کی ہسٹری کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اس میں پریسیژن گائیڈڈ میونیشن یوز کیا گیا، اس کے علاوہ سائبر حملے کیے گئے جس کی وجہ سے ایران کا انٹرنیٹ اور مواصلات کو متاثر کر کے عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیب بھی دیتی جاتے رہے۔ وہ عام مقامات جہاں پر کہ حملے کیے گئے، تہران کے بیسٹر ضلع میں رہبر خامنہئی کی رہائش کا صدارتی محل اور نیشنل سیکورٹی کونسل پر میزائل داغے، ایران کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا۔ جنوبی ایران میں فوجی اڈوں کے قریب ایک بچیوں کا، لڑکیوں کا پرائمری اسکول تھا، اس پر حملہ کیا جس کی وجہ سے شہادتیں ہوئیں۔ بحری کارروائی میں ایک ایرانی جنگی جہاز کو بندرگاہ پر ڈبویا گیا جو ایران کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایران میں کل 200 سے زائد شہادتیں ہوئیں، شہری اور فوجی ملا کر، سینکڑوں زخمی، خاص طور پر اسکول حملے میں تقریباً 150 بچیاں شہید ہوئیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی، ان کے خاندان کے افراد، ان کی بہو اور پوتی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ IRGC کی کمانڈر محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادے، NSC کے سیکرٹری علی شمخانی، 40 دیگر افسران شہید ہوئے ہیں۔ ایسا حملہ اس کو ڈیکیپیٹیشن سٹرائک کہا جاتا ہے، جس میں قیادت کو نشانہ بنا کر حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ابتدائی مرحلے میں ان کی طرف سے کوئی بڑی ہلاکتیں نہیں ہوئیں کیونکہ جو بھی حملہ کیا گیا وہ دور سے کیا گیا۔ ایران نے فوری طور پر آپریشن فتح خیبر کا آغاز کیا جس میں متعدد ویوز میں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بیلسٹک میزائلز جو تیز رفتار زمین سے زمین، گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ، اس میں ہائپرسونک میزائل بھی شامل تھے۔ ڈرونز استعمال کیے گئے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے اتحادیوں پر جہاں پر اس کی بیسز ہے وہاں پر داغے گئے۔ اسرائیل میں تل ابیب پر، بیت شمیش پر، یروشلم کے قریب ہے حیفا اور دیگر شہروں پر حملے کیے گئے۔ کچھ میزائل اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم سے گزر گئے، عمارتیں گریں، رہائشی متاثر ہوئے۔ ہلاکتیں متضاد ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی 15-20 ہوئی ہیں، کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں، کچھ 100 کے قریب بتاتے ہیں، اور اسی طرح زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بھی سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے، 14 سے 27 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ سے بحرین امریکی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، قطر العدید بیس ہے، کویت متحدہ عرب امارات میں الدفرہ اور السلام بیسز ہیں، سعودی عرب میں پرنس سلطان اور ریاض، اسی طرح اردن، عراق، اربیل اور جنوبی بیسز اور شام، یہاں پر نشانہ ان کو بنایا گیا۔ اور زیادہ تر حملے کچھ انٹرسیپٹ ہو گئے، کچھ نہ ہو سکے، نقصان ہوا ہے، اور ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں کہ 3 سے 4 امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں کنفرم ہوئی ہیں اور 5 شدید زخمی بتائی جا رہی تھی۔ جب تک میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تب تک اتنا ہے۔ اس کے علاوہ GCC ممالک پر، وہاں پر متحدہ عرب امارات، دبئی، ابوظہبی ایئرپورٹس، اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی، بحرین میں ایک ہوٹل پر، ایئرپورٹ پر، قطر، کویت، عمان، بندرگاہ اور جہازوں پر، سعودی عرب ریاض ایئرپورٹ پر ہلاکتیں کہا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں 1 سے 3 افراد ہلاک ہوئے کئی ملبے میں دبنے کی وجہ سے۔ دیگر جگہوں پر معمولی زخمی، ایئرپورٹس میں پروازوں کا خلل ہے، وہاں پر ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے، اور اسی طرح کوئی نیول وہاں پر بھی فلیٹ کوئی بھی موو نہیں کر رہا، کوئی شپس موو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں، تہران کے دل پر نئی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، ایران نے نئے میزائل اور ڈرون ان کی ویوز بھیجی ہیں، اور کوئی نہ کوئی نیا ویپن، ایک ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ والیز چل رہی ہیں، ادھر سے میزائل آتے ہیں، ادھر سے اسٹرائکس ہوتی ہیں، ادھر سے اسٹرائکس ہوتی ہیں، اور یہ کھیل ابھی چل رہا ہے جو کہ لگتا ہے کہ جاری رہے گا۔ اور آبنائے ہرموز کی بات کروں تو وہاں پر جو تازہ ترین صورتحال کچھ سنائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرموز سے گزرنے والی
तमाम बहरी जहाज़ों को इंतबाह जारी किया है कि कोई जहाज़ गुजरने की किसी की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से ये अहम आबी गुजरगाह जो है अमली तौर पर बंद हो चुकी है। रस्मी तौर पर तो ऐलान नहीं हुआ गया, लेकिन IRGC के VHF वार्निंग्स हैं। मिसाइल हमलों और ख़तरात की वजह से कमर्शियल शिपिंग मुकम्मल तौर पर रुक गई है। कम अज़ कम 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले हुए हैं जिनमें आग लगी है, और एक में एक हलाकत भी हुई है, जबकि 150 से ज़ायद टैंकरों ने खलीज के खुले पानियों के अंदर लंगर अंदाज होकर गुजरने से इनकार कर दिया है। जापानी, यूरोपीय और दीगर बड़ी शिपिंग कंपनियां ऑपरेशंस मुअत्तल कर चुकी हैं। सिर्फ ईरानी और चंद चीनी जहाज़ महदूद हरकत कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है कंपनियां हैं, उन्होंने इंश्योरेंस की कीमत बहुत ऊपर कर दी है। इसके अलावा इससे आलमी जो तेल की 20% सप्लाई है वो मुतासर हो रही है, LNG की सप्लाई मुतासर हो रही है, और जो क्रूड की कीमत है ब्रेंट क्रूड की 10 से 13% बढ़कर $80 से $82 फी बैरल तक पहुंच गई है, और अगर ये बंदिश जारी रही तो $100 से ज़ायद तक जा सकती है। सूरत हाल अभी इंतहाई गैर मुस्तहकम है और घंटा ब घंटा तब्दील हो रही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं सुप्रीम लीडर की शहादत की। इस्लामी इनकलाब, मशरिक़ वस्ता की सियासत, क्या कहानी होने जा रही है। देखिए हुजूर, आयतुल्लाह अली खामनाई 3 हकीकतें, अफसोसनाक हकीकतें वाज़ेह होती हैं जो मालूम पड़ती हैं। पहला तो सिक्योरिटी की हौलनाक नाकामी है। इतलात के मुताबिक मल्टीपल मिसाइल्स इंतहाई एक्यूरेसी के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइश, उनकी रिहाइशगाह पर और दफ्तर के मकाम को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुज़िश्ता बरस बैरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है उनके रहनुमाएं, उनकी खुफिया लोकेशन को इंतहाई एक्यूरेसी से निशाना बनाया गया था। इसराइल और अमेरिका की जारहियत को बज़ाहिर ये लगता है कि किसी अंदरूनी हाथ की भी मदद हासिल थी। इतलात के मुताबिक सुप्रीम लीडर को एक मुलाकात के बहाने दफ्तर बुलाया गया, ऐसे वक्त में जब सबको मालूम था कि इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और उन्हें किसी महफूज खुफिया बंकर मुंतकिल करने की बजाय रिहाइश दफ्तर में ही एक आसान हदफ बनाकर पेश किया गया, क्योंकि ना सिर्फ लोकेशन की निशानदही की गई बल्कि बाद में आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर भी भेजी गई। इसके अलावा भी 2 थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि जनाब AI का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि एंथ्रोपिक और जो पैलेंटियर है इनका बताया जा रहा है कि इनके सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं और इनके ज़रिए पूरा एक पैटर्न बनाया गया है, और पहली दफ़ा एक AI एजेंट को ये इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और किल शॉट्स ले। और कहा यह जा रहा है कि ये पहला वाक़या है। मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, मुझे नहीं पता कि दुरुस्त क्या है, लेकिन ये भी एक क्लेम है कि AI के थ्रू सब कुछ हुआ है, और फिर AI एजेंट ने एक पूरी तस्वीर बनाई है और उसने ये फैसला किया है कि इस टाइम पे लगता है कि ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद उसने एक्टिवेट किया है कुछ ड्रोन्स को, और उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक्स भी हुई हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, ये दावा किया जा रहा है। एक मैंने आपको बताया ऊपर कि शायद कोई बीच में था जिसने कि लोकेशन भेजी और बाद में तस्वीर भी गई। इसके अलावा एक तीसरी ये भी चीज़ बताई जा रही है कि कोई मैलवेयर था जो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए भेजा गया, पॉकेट ने इस सैटेलाइट के ज़रिए उसको पिकअप किया, और कहा यह जाता है कि ये जो मैलवेयर है या जो कुछ है ये पहले से एक इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर था। बाज़ लोग इसमें रॉ का या अफ़गानी इंटेलिजेंस का नाम ले रहे हैं कि जिनने इसको इंस्टॉल किया था। बहरहाल ये सारी कहानियां हैं जो कि चल रही हैं कि किस तरीके से उनको शहीद किया गया और जो स्ट्राइक की गई वो किस तरह से की गई। आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में गैर मुल्की मदाखलत और रजीम चेंज के हामियों का टूट फूट और हुकूमत की तब्दीली का ख्वाब फौरी तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा। बरसों से ईरान पर अस्करी हमले को लेकर मगरिब में एक हिचकिचाहट रही, क्योंकि किसी को भी रद्द अमल का सही अंदाज़ा नहीं था। लेकिन खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज के खात्मे के बाद ये फैसला नविश्ता दीवार दिखाई देता था। 2 माह कबल मुजाहरों के बाद इस सोच को मजीद तक़वियत मिली कि मगरिब को ईरान पर हमला कर देना चाहिए, ताकि ईरान में रजीम चेंज का देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। अब जबकि हमले हो रहे हैं और आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके हैं, क्या ये ईरान में रजीम चेंज का बायस बनेगा? देखिए, इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि ये काम महज फिजाई हमलों से मुमकिन नहीं है। इसराइल और अमेरिका अंदरूनी इनकलाब पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो लोग पहले बाहर निकले थे, एहतजाज कर रहे थे, एक इनकलाब आ जाएगा, शायद वो लोग
حالات سازگار دیکھ کر پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ علیحدگی پسند تحریکوں کی سرپرستی بھی کی جا رہی ہے، جیسے کہ کرد، بلوچ وغیرہ، لیکن وہ بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ وسیع تر مشرق وسطیٰ میں 3 حالیہ مثالیں ہیں کہ بیرونی مداخلت سے اقتدار کی ہموار منتقلی اور استحکام نہیں ہو سکا۔ افغانستان میں 2001 میں امریکی حملے کے بعد حکومت کی تبدیلی کا تجربہ ناکام ہوا۔ 2 دہائیوں کی لڑائی کے بعد 2021 میں ملک نے معزول حکومت کوئی واپسی اس کی دیکھی اور استحکام اب بھی بہت دور ہے۔ عراق نے 2003 میں امریکی حملے کے بعد مختلف بغاوتیں، خانہ جنگیاں دیکھیں اور جمہوریت کی کوششوں کے باوجود ملک اب بھی 2003 سے پہلے کے استحکام پر واپس آنے سے قاصر ہے۔ 2011 میں نیٹو کی قیادت میں مداخلت کے بعد لیبیا کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ایران میں حکومت افغانستان، عراق اور لیبیا میں منہدم ہونے والی حکومتوں سے کئی طریقوں سے مختلف ہے۔ رہنما آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا گہرا اثر ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں ریاست کا انہدام نہیں ہو پائے گا۔ مسلمانوں کے لیے خامنہئی شہید ہوئے ہیں۔ یزیدی قوتوں کے ہاتھوں شہادت کو شکست کی بجائے ایک شہادت مانا جا رہا ہے۔ یہ شہادت جو ہے یہ آبادی کے ایک اہم حصے کو بشمول ان لوگوں کے جو پہلے قیادت پر تنقید بھی کرتے تھے، قومی دفاع کے بیانیے کے گرد جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جو آپ کا خیال ہے کہ لوگ شاید اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ شہادت اور یہ سب کچھ، اور خاص طور پر ایک شیعہ سیناریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں۔ وہیں ایران کے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انتظامی ہم آہنگی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے گا؟ اگر مرکزی بینک، وزارتیں اور علاقائی جو گورنری ہے وہ قیادت کے انخلا کے باوجود کام کرتی رہی تو ریاست بچ سکتی ہے۔ مزید برآں علاقائی سالمیت، باقاعدہ فوج یعنی کہ آتش اور اسلامک انقلابی گارڈ کور IRGC کے درمیان مسلسل اتحاد پر یہ اس کا انحصار ہوگا۔ ایک سب سے بڑا چیلنج موجودہ ماحول میں ایک قومی متحد کنندہ تلاش کرنا ہوگا۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد توجہ اس آئینی طریقے پر بھی منتقل ہو گئی ہے جو ایران کے اگلے سپریم لیڈر کا تعین کرے گا۔ ان کے دفتر نے اتوار کو اعلان کیا کہ عبوری عرصے کے دوران صدر، عدلیہ کے سربراہ اور گارڈین کونسل کے ایک عالم مشترکہ طور پر سپریم لیڈر کے دفتر کے آپریشنز کی نگرانی کریں گے جب تک کہ جانشین کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اور یہاں جہاں تک خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ گارڈین کونسل نے علی رضا عارفی صاحب کا نام، ان کو آیت اللہ علی رضا عارفی کو نامنیٹ کیا تھا، لیکن کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجلس رہبری اور رہبر اعلیٰ کا انتخاب کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ آپ کو ایک مختصر سا بتا دوں کیا ہوتا ہے۔ ایران میں 88 علماء کا ایک ادارہ ہے جسے مجلس رہبری کہا جاتا ہے۔ رہبر اعلیٰ کا انتخاب یہی ادارہ کرتا ہے۔ ہر 8 سال بعد ایران کے لاکھوں شہری اس ادارے کے اراکین کو منتخب کرتے ہیں۔ آخری بار ایسا سن 2016 میں ہوا تھا۔ لیکن مجلس رہبری کے کسی امیدوار کو پہلے شورا نگہبان نامی کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے جس کے اراکین کا انتخاب بالواسطہ یا بلا واسطہ موجودہ رہبر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 3 نام انہیں خفیہ رکھا گیا اور 3 نام کہیں آیت اللہ علی خامنہئی نے چھپا رکھے تھے اور اب شاید وہ مل گئے ہوں گے، لیکن وہ خفیہ ہیں، نہیں پتا کہ کسی کو کہ وہ نام کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں۔ شاید وہ جو کونسل ہے اس تک اب یہ نام پہنچا دیے گئے ہوں، لیکن طریقہ کار میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ جو کونسل ہے یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، ادھر اسی میں ووٹ ہوتا ہے اور یہی ان کی کنسنسس کے ساتھ ایک سپریم لیڈر کو چنا جاتا ہے۔ اب کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو مجتبیٰ خامنہئی ہیں جو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے دوسرے بیٹے ہیں، اپنے والد کے جانشینی ان کے لیے سر فہرست دعوے دار سمجھے جاتے ہیں۔ منتظمین اور اسلامی انقلاب گارڈ کور IRGC کے درمیان نمایاں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ IRGC میں کوئی شخص مقبول نہیں ہوگا تو وہ سپریم لیڈر کیسے چلے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹے کو موروثی طور پر اقتدار کی منتقلی کو ایران میں عام طور پر ناپسند کیا جاتا ہے، خاص طور پر سن 1979 کے انقلاب کے بعد۔
دوسرے علی رضا عرافی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، علی رضا عرافی جو ابھی ایکٹنگ سپریم لیڈر بھی ہیں۔ علی رضا عرافی جو ہیں یہ 67 برس کے ہیں، ایک سینئر عالم ہیں، ایران کے مذہبی ادارے میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں، جو اگلے سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے، اور گارڈین کاؤنسل کے بھی رکن ہے جو سیاسی امیدواروں کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ عرافی قم میں سیمینری نظام کی قیادت کرتے ہیں اور جمعے کی نماز کے امام کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں، اور انہیں عبوری دور کے دوران عارضی قیادت کاؤنسل میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد مہدی میر باقری ہیں۔ محمد مہدی میر باقری ایک انتہائی سخت گیر عالم اور ماہرین کی اسمبلی کے رکن ہیں، جو اپنے مضبوط قدامت پسند خیالات اور مغرب کے تئیں تنقیدی رویے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ قم میں اسلامی سائنس اکیڈمی کے سربراہ ہیں، جو ایران کے اہم مذہبی اداروں میں سے ایک ہے، جس سے وہ مذہبی ادارے کے اندر سخت کی دھڑے میں ایک نمایاں شخصیت بن گئے ہیں۔ غلام حسین محسنی اے جی ہیں۔ غلام حسین محسنی اے جی ایک سینئر ایرانی عالم اور حکومت کے طویل عرصے سے رکن ہیں۔ وہ فی الحال ایران کی عدلیہ کے سربراہ ہیں۔ یہ عہدہ مرحوم خامنہئی نے مقرر کیا تھا، اور اس سے قبل ایران کے وزیر اطلاعات اور پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ محسنی اے جی کو وسیع پیمانے پر ایران کے بڑے طاقت کے مراکز سے منسلک ایک سخت گیر اور قدامت پسند شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حسن خمینی ہیں۔ حسن خمینی ایران کے انقلابی بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کے پوتے ہیں۔ ان کو اکثر ملک کے اعلیٰ عہدے کے لیے ممکنہ امیدوار کے طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہ تہران میں اپنے دادا کے مزار کے متولی کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں اور اپنے نسبتاً اعتدال پسند خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی عوامی عہدہ نہیں سنبھالا۔ انہوں نے پہلے ماہرین کی اسمبلی کے لیے انتخاب لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں نااہل قرار دیا گیا، جس سے ان کی سیاسی اثر و رسوخ پر پابندیوں کو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب معاملات یہ ہے حضور کہ یہ تمام لوگ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ انتخاب ہوگا سپریم لیڈر کا، اور یہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا فیصلہ ایران کے نئے سپریم کمانڈر کے انتخاب سے جڑا ہے۔ اس دوران عین ممکن ہے کہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں ایران کا رد عمل یا تو بہت سخت ہو سکتا ہے، شدید ہو سکتا ہے، یا بہت نرم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت نرم تو ممکن نہیں ہے، لیکن یا تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ غصہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حضور کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے امریکہ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو امریکہ میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ وار آف چوائس کیوں شروع کی؟ 3 ہلاک فوجیوں کے بعد مزید سوالات اٹھ رہے ہیں، اور شاید اب تو کہا جا رہا ہے مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایفسین فائل سے جی توجہ ہٹ گئی ہے۔ پرنس اینڈریو کی اس کو زیر حراست لیا گیا تھا۔ بل گیٹس نے کنفیشن کی تھی۔ اس کے علاوہ ہلری کلنٹن کی ٹیسٹمنی تھی۔ ان سب پر کوئی بات نہیں کر رہا، یہ سب باتیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ اینتھروپک جو کہ AI فرم ہے، اس کو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یا ڈپارٹمنٹ آف وار نے اس کا لائسنس جو ہے اس کے ساتھ ان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور ان نیا ایک بلینز آف ڈالرز کا معاہدہ جو ہے اینتھروپک کی بجائے اوپن AI کے ساتھ کر دیا گیا ہے، جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اینتھروپک نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی انسانی جان کو لینے کا، بشک جنگ میں، تمام فیصلہ مشین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، آخری فیصلہ کسی انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اور اس کے کچھ گارڈ ریلز تھے جو کہ وہ نیچے نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کے اوپر آ کر ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ختم کر دیے گئے، ان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا، اور پرانے جو ان کے ساتھ کانٹریکٹس تھے وہ ختم بھی کر دی گئے۔ اور حالانکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی جو شہادت ہوئی ہے علی خامنہئی کی، اس میں اینتھروپک کو یوز کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام افواہیں ہیں۔ یہ پورے کا پورا بلینز آف ڈالرز کا ایک نیا ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور وہ جنگ کے اندر پیچھے کور ہو گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ لیکن سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر رجیم چینج نہیں ہو سکتی تو امریکہ کی سپریمیسی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور ٹرمپ کی سیاست کو بھی میرے خیال میں یہ فارغ کر دے گا۔ اسرائیل پر اثرات کی بات کروں تو ایران میں رجیم چینج کا مطلب ہے پورے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حکومت، اس کا غلبہ، گریٹر اسرائیل کا قیام، اور امریکہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کر ایک علیحدہ سپر پاور کے طور پر
کام کرے گا، جس کو کہ کسی کی سننے کی ضرورت ہے نہ کسی کے اشارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سال اس کے علاوہ اسرائیل میں الیکشنز بھی ہیں۔ نتن یاہو کی کامیابی جو ہے وہ بالکل سامنے دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر رجیم چینج نہ ہوئی تو پھر یہ تب تک لگے رہیں گے جب تک کہ اس مشن کو اچیو نہیں کر لیتے ہیں۔ ایران پر اثرات جناب یہ ہے کہ جلد نئے سپریم لیڈر کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ فوج اور IRGC پر کنٹرول والا لیڈر چاہیے جو تمام معاملات کو سمجھتا ہو، جس کو کیونکہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ممکنہ غداروں کی نشاندہی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر رژیم نہیں رہتی خدا نخواستہ تو ایران کی سالمیت کو بڑا شدید خطرہ ہوگا، اور این ممکن ہے کہ کئی حصوں بخروں میں بڑھ جائے، کیونکہ بہت سی ایسی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جن کو کہ اسرائیل فنڈ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے حصے بکھرے کر دیں۔ مشرق وسطیٰ پر اثرات جناب یہ ہیں کہ اس میں امن اب خیال کی بات ہوگی۔ خطہ مسلسل عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو مشرق وسطیٰ میں امن اس کے بعد نہیں آئے گا، اور این ممکن ہے کہ دنیا میں بھی نہ آئے۔ یہ خطہ اب مسلسل عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ بھول جائیے کہ یہاں کاروبار ہوتا تھا، بھول جائیے کہ یہاں پر عیاشیاں ہوتی تھیں، اب ہون و گلہ نہیں رہیاں۔ UAE نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا جنگ میں شامل ہونے کا وہ انڈیا دے رہے ہیں، حالانکہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا پلان بنایا ہوا ہے، تیرے 2.5 F-15 یا F-35 ہم نے کیا کرنے، ہمیں نہیں ضرورت، تو رہنے دے، ہم کر لیں گے۔ لیکن سعودی عرب اب انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اپنا وہ غصہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم پہ مارا کیوں گیا ہے۔ ایران میں اسی طرح اگر یہی رژیم رہتی ہے تو علاقے میں ایک بیلنس رہے گا، چیک اینڈ بیلنس رہے گا، اور اگر رژیم چینج ہو گئی تو اسرائیل کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کہ جتنے ابھی بدماش بن رہے ہیں، UAE ہے، سعودی عرب ہے، باقی لوگ ہیں، یا تو یہ غلام بن کے رہیں گے یا ان کو وہ ہڑپ کر جائے گا، جتنا وہ چاہے گا اتنا ہڑپ کر جائے گا۔ دنیا پر اثرات کی بات کروں تو حضور جتنا جنگ نے طول پکڑا، مزید ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے جائیں گے۔ برطانیہ نے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت پہلے دے دی ہے اور وہ باضابطہ طور پر جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، معاشی بحران آئے گا، LNG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، سمندری راستے بند ہو گئے ہیں، ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقائی مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، جس طرح عراق میں احتجاج ہوا ہے، پاکستان میں کراچی میں احتجاج ہوا جس میں کہ 10 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور یورپ نے امن کی اپیل کی ہے، لیکن کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی، نہ ہی ہو گئی۔ ٹرمپ کا ایک بیان، انہوں نے کہا کہ آپریشن پلان سے آگے ہے اور ضرورت پڑنے پر تب تک اہداف حاصل نہیں ہو جاتے تب تک جاری رہے گا، یعنی یہ ختم نہیں ہو رہا۔ دیکھیے حضور، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہے تو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ثابت ہوگی، اور ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، پاکستان پہ بات کروں تو پاکستان کے لیے جی معاملات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ممالک میں رفت بڑھ رہی ہے، بیلنس کیسے ہوگا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے فون کیا پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران میں اور امریکہ کے حملے کی مذمت کی، اور پھر سعودی عربیہ فون کیا اور ایران کے حملے کی مذمت کی، اور کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگ مذاق کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا اچھا آپ کی بڑی مہربانی، آپ اتنے کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں۔ تو ہمارے لیے یہ معاملات مشکل ہیں۔ اگر رژیم چینج ہو جاتی ہے تو اسرائیل بلوچستان کی سرحد تک پہنچ جائے گا، جہاں وہ پہلے ہی بھارت اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو، علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ الجزیرہ کو DG ISPR کا دیا گیا انٹرویو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ الجزیرہ نے سوال کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہوا تو، جس پر DG ISPR بڑے جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا پاکستان کے عسکری اداروں میں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگلا ہدف پاکستان ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہیں۔ دنیا کو کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ وہ کسی ایٹمی طاقت کو آزمائے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو دنیا میں وہ ہوگا جس کا تصور شاید اب تک کسی کو نہیں ہے۔ اس کے ایسے نتائج ہوں گے جو شاید دنیا برداشت نہ کر سکے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، ایٹمی طاقت سے ٹکرانا بہت بڑی حماقت اور ناقابل تصور عمل ہوگا۔ دیکھیے حضور، بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی یہ بات چیت کر لیں، لیکن وہ ایک جال بنتے ہیں، وہ ایک جال بنتے ہیں۔ آپ نیوکلیئر ہتھیار ہے آپ کے پاس، کیا پتا وہ آپ کو اسی میں سے نکال لیں، کیونکہ اگلے فیز میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کی باری ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔
نیوکلیئر ہتھیار جو ہے ان کو بھی شدید خطرہ ہوگا. انڈیا، افغانستان، اسرائیل تینوں سے بیک وقت جنگ لڑنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جن کو کہ ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں خلیجی ممالک، ان سے برادرانہ تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ ایک طرف ان کو کہتے رہے ہم اپنی جگہ استعمال نہیں کرنے دیں گے، دوسری طرف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ سے بات چیت کرتے رہے کہ ان کو حملہ کرو فٹافٹ ان کے اوپر. تو کون کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، اس لیے کس پر کتنا بھروسہ کرنا ہے بہت احتیاط کرنا ہوگی. کوئی آپ سے مخلص نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ملک میں جلد از جلد معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ کا یہ استحکام نہیں ہوگا تب تک کہانی آگے نہیں چلے گی. افغانستان کے ساتھ بھی معاملات اس حد تک کم از کم لے آئیں کہ جنگ کا ماحول نہ رہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. باقی یاد رکھیں کہ اس کے بعد گنتی الٹی ہے پوری دنیا کے لیے. جنگیں ہیں، خون ہے، معاشی اور سیاسی مشکلات ہیں. نیو نارمل سیٹ ہوں گے. وہ زندگی جو اس سے پہلے گزر رہی تھی وہ بہت جلد بدل جائے گی. باقی ایران کے ساتھ ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا، ہمارا، پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، ایمان دے اور ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین.